یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو تھیم ہے وہ ہے غصہ کیا ہے، غصے پہ ہم قابو کیسے آ سکتے ہیں، اینگر مینجمنٹ۔ تو اگر ہم کلام میں دیکھیں تو ہر قسم کا گناہ، چاہے آپ کی کوئی ایڈکشن ہے، چاہے ڈیلیورنس کی ضرورت ہے، آپ کو بدروؤں کا اٹیک ہے، خدا کہتا ہے میری حضوری میں اور میں تجھے رہا کروں گا اس گناہ سے۔ لیکن اگر ہم غصے کو دیکھیں، لوگوں کو معاف نہ کرنا، یہ واحد ایسا گناہ ہے جسے خدا کہتا ہے اگر تو میری حضوری میں بیٹھا بھی ہے تو بہتر ہے کہ تو اٹھ کے پہلے جا اور جس بندے کے خلاف تو یہ گناہ کی ہے، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو، لیکن اگر غصہ ہے آپ اور ان کے درمیان میں، چاہے اگر آپ نے معاف نہیں کیا انہیں، تو خدا کہتا ہے پہلے اپنے معاملے کو ڈیل کرو، پھر صاف دل کے ساتھ، ایک صاف ذہن کے ساتھ آ کے میری عبادت کرو۔ کیونکہ جب ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، کسی کے خلاف ہم غصے میں ہوتے ہیں، تو ہماری دعائیں خدا تک پہنچ نہیں پاتی، کیونکہ ہمارا سارا فوکس، سارا دھیان اس گناہ کی طرف چلا گیا۔ اور معاف نہ کرنا، غصہ کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو خدا کو بہت چبھتا ہے، کیونکہ یسوع کا آنا ہی اس زمین پہ اس لیے تھا کہ ہمیں معاف کرے۔ تو اگر ہمیں معاف کیا گیا تو ہماری جرات کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہ کریں۔ تو آئیں ہم مل کے دعا کرتے ہیں، میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں کہ جس طرح خدا کے پاس سے طاقت ہے کہ ہمیں معاف کرے، خدا نے اتنا بڑا دل رکھا کہ اپنے بیٹے کو بھیجے ہمیں معاف کرنے کے لیے، تو خدا وہی ہمیں بھی ویسا دل دے سکے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ یا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دیا، ہمیں دیا کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، تیرے حضور آ سکیں۔ یا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے دل کے لیے، تیری چاہت کے لیے کہ تو نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے کی موت کے ذریعے سے ہم بچائے گئے ہیں، اور یہ تیرا فضل ہے اور یہ تیری محبت ہے کہ ہمارے گناہ جس نے تجھے ناراض کیا، تجھے غصہ دلایا، لیکن اس کے باوجود تو نے یہ بہتر سمجھا کہ ہمیں تو معاف کرے اپنے بیٹے کے خون کے ذریعے سے اور ہمیں اپنے گھر میں شریک کرے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس برکت کے لیے، ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم جس طرح تو نے ہمیں معاف کیا، ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، ہم وہ بڑا دل رکھیں جو یسوع کا تھا اور تیرے نقش قدم پہ ہم چلتے چلیں۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پائے، آمین۔ ہم مل کے اپنا پہلا گیت گاتے ہیں، او دھن ہے جو نہ مانتا ہے صلاح شریران دی۔ مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا اے، پر دینے راتی شرانو، پر دینے راتی شرانو او سوچدا رہندا اے، او دھن ہے، او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی، او دھن ہے۔ او دھن ہے، او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی، او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریراں دی، نہ تردا اے او برے دے راہ اُتے کدی بھی، او دھن ہے۔ مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا اے، مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا اے، پر دینے راتی شرانو، پر دینے راتی شرانو
ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਹਾਲੋਂ ਦਾਏ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਹਾਲੋਂ ਦਾਏ ਉਸ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਭਲੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਲੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੱਤਰ ਸੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਵਾ ਦੇਣਾ, ਬਦਕਾਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਤੁਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਧਨ क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादक दा। क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादक दा। पर राजो है शरीरां दा, पर राजो है शरीरां दा, सोट पुट जावेगा। ओ धन है, ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी। ओ धन है जो न मनदा है सलाह शरीरां दी। ना टुरदा ओ बुरियां दे राह उत्ते कदी भी। ओ धन है, ओ धन है। दुनिया में हम काफ़ी ऐसे लोगों को मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि उस बंदे ने तेरे साथ ऐसे किया, उस बंदे ने तेरे साथ ऐसे बोला, तो डिज़र्व करता है कि तू उस पर गुस्सा करे, वो डिज़र्व करता है कि तू उससे अपनी अटेंशन हटा ले।
یہ ایسے لوگ آپ کو ہر زندگی کے ہر حصے میں آپ کو ملیں گے, وہ آپ کو کہیں گے کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسی حرکت کی تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو. لیکن میں کافی بار یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو یا صرف کسی اور انسان کو بھی ہم معاف کرنے کو تیار نہیں, تو ہم غیر مسیحیوں سے کیسے فرق ہوئے؟ کلام میں یسوع نے کہا کہ اگر تم اپنوں کو ہی سلام کرتے ہو تو کیا زیادہ کرتے ہو. تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ یسوع کی طرح ہم معاف کرنے والے بنیں اور ایک بڑا دل رکھیں. تو مل کے ہم آگے ورشپ میں بڑھتے ہیں اور گائیں گے, او دھن جس تے بخشے گئے سب گناہ. سو میری بدذاتی دا بھارا گناہ, سو میری بدذاتی دا بھارا گناہ, تو بخش دیتا مینوں اے میرے خدا, تو بخش دیتا مینوں اے میرے خدا. او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ, تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. مبارک وہ انسان ہے, خداوند کے کلام میں لکھا ہے, جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, اور لکھا ہے کہ خداوند بھی اس کے گناہوں کو ایسے دور پھینکتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے. اس لیے خداوند کا کلام اسے مبارک کہتا ہے. او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ, تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ, تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ, تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. نا رب جس دے پاپاں دا کردا حساب, نا رب جس دے پاپاں دا کردا حساب. او دھن ہے تے دل اس دا نہیں خراب, او دھن ہے تے دل اس دا نہیں خراب. او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ, تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. میں جد چپ رہا تد میری ہڈیاں, میں جد چپ رہا تد میری ہڈیاں, کراندے ہوئے سارا دن گل گئیاں, کراندے ہوئے سارا دن گل گئیاں. دینے بھی تیرا تیوی میرے خدا, دینے بھی تیرا تیوی میرے خدا. تیرا ہاتھ میرے اتے بھارا رہا, تیرا ہاتھ میرے اتے بھارا رہا. تے چربی میری ساری پکر گئی, تے چربی میری ساری پکر گئی. تے گرمی دی خشکی نال بدل گئی, تے گرمی دی خشکی نال بدل گئی. تیرے کول کی تا گناہ دا اقرار, تیرے کول کی تا گناہ دا اقرار. ہاں من لیا میں تیہاں ڈاڈا بدکار, ہاں من لیا میں تیہاں ڈاڈا بدکار. او دھن
جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا میں کہ ہاں یہ وعدے آگے ضرور میں کہ ہاں یہ وعدے آگے ضرور میں مناں گا اپنے گناہ تے قصور میں مناں گا اپنے گناہ تے قصور سو میری بدسا تیدا بھارا گناہ سو میری بدسا تیرا بھارا گناہ تو بخش دیتا مینو اے میرے خدا تو بخش دیتا مینو اے میرے خدا اس واسطے یار باجو لوگ ہیں دیندار اس واسطے یار باجو لوگ ہیں دیندار تو جد تکر لبے او کرن گے پکار تو جد تکر لبے او کرن گے پکار تے بھاویں دریا ماں وچ اٹھے طوفان تے بھاویں دریا ماں وچ اٹھے طوفان نہ اونا دا ہوے گا کچھ بھی نقصان نہ اونا دا ہوے گا کچھ بھی نقصان ہے تھا میرے لو کندہ تو ہے خدا ہے تھا میرے لو کندہ تو ہے خدا بچاندہ ہے دکھاں تو ہے صدا بچاندہ ہے دکھاں تو ہے صدا خوشی بخشدہ مینو کردہ نہال خوشی بخشدہ مینو کردہ نہال تو گھیردہ چھٹکارے دے گیتاں دے نال تو گھیردہ چھٹکارے دے گیتاں دے نال او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا اگر ہم کسی بھی گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں چاہے وہ غصہ یا نامعاف کرنا ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے کیونکہ روح القدس وہ مددگار ہے جو ہمیں دیا گیا جو یسوع نے وعدہ کیا تھا اور روح القدس کی وہ شعلے روح القدس کی وہ آگ جو شیطان کو تو بھسم کرتی ہے لیکن خدا کے لوگوں کو قوت دیتی ہے تو آئے مل کے گیت گاتے ہیں شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے بھیج خداون میرے زندہ خداون ہو بھیج خداون میرے زندہ خداون روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے
بھیج خداون میرے زندہ خداون ہو بھیج خداون میرے زندہ خداون روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے کر بھسم تو غصہ اور بدی سب بدکاری اور میں کشی کر بھسم تو غصہ اور بدی سب بدکاری اور میں کشی بھر اپنی الفت ہم میں نظر آ تو ہی تو بھر اپنی الفت ہمیں نظر آ تو ہی تو ساتھ ہے جس کے اے یسوع تو ساتھ ہے جس کے اے یسوع ڈولے 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 کبھی نہ پھر وہ ڈولے 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 کبھی نہ پھر وہ ڈولے بھیج خداون میرے زندہ خداون او بھیج خداون میرے زندہ خداون روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے لہو کے چشموں کی دھار سے اور ان کوڑوں کی مار سے لہو کے چشموں کی دھار سے اور ان کوڑوں کی مار سے ہم پاتے ہیں اپنی شفا ہے تیری بھی اس میں رضا ہم پاتے ہیں اپنی شفا ہے تیری بھی اس میں رضا تو بخشے اسی کو زندگی تو بخشے اسی کو زندگی کھولے 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 دل کا در جو کھولے 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 دل کا در جو کھولے بھیج خداون بھیج خداون میرے زندہ خداون او بھیج خداون میرے زندہ خداون روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے سب لعنتیں ہم سے دور کی بیماریاں سب کافور کی سب لعنتیں ہم سے دور کی بیماریاں سب کافور کی ڈھا ڈالی جو دیوار تھی جو باپ اور ہم میں دراڑ تھی ڈھا ڈالی جو دیوار تھی جو باپ اور ہم میں دراڑ تھی جوڑا ہے اس کو خون سے جوڑا
ہے اس کو خون سے دھولے 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 لہو سے دامن دھولے 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 لہو سے دامن دھولے بھیج خداون میرے زندہ خداون او بھیج خداون میرے زندہ خداون روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے. آج ہمارے پاس ایک پریئر ریکویسٹ بھی ہے سسٹر ہنا کے لیے, تو میں سسٹر مریم سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا جو تھیم ہے, ٹاپک ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں اور ساری پریئر ریکویسٹ کے لیے. قدوس قدوس زندہ آسمانی جلالی اور مہربان خداون, ہم دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں خداون. تو بھلا تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے خداوند. اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم سب تیری حضوری میں آئیں, تیرے نام کو لیں اور تیرے نام کو اونچا کریں. خداوند تو مبارک, تو قدوس ہے خداوند. اے خداوند تو زندگی کا پانی ہے پیارے یسوع ناصری, تو آسمانی باپ ہے خدا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند. اے خداوند کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا اور یہ سانسیں عطا کی ہیں خداوند, کہ ہم اے خداوند ایک بار پھر تیری حضوری میں آ سکیں خداوند. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو ہر وقت ہمیں سنبھالے رکھتا ہے خداوند, تو ہمیں ہر ناگہانی آفت سے بچاتا ہے خداوند. اے خداوند تیرا ہاتھ ہماری زندگی پر رہتا ہے خداوند. اے خداوند تو بہت جلالی خداوند ہے خداوند. تیری قدرت ہے خداوند, لا تبدیل ہونے والی قدرت ہے خداوند. تیری قدرت کے کوئی ہے خداوند امیجن نہیں کر سکتا خداوند. اے خداوند تو بیماروں کو شفا دیتا ہے خداوند. اے خداوند تو اے خداوند اداس دلوں کو اے خداوند شادمانی دیتا ہے خداوند. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لیے خداوند, کہ تو نے خداوند ہمیں اے خداوند اپنی حضوری سے بھر دیا خداوند, اپنے روح سے اے خداوند تو نے ہمیں بھرا ہے خداوند. اے خداوند ہم تیرے حضوری میں آئے ہیں خداوند, تو نے ہمیں چھوا ہے خداوند. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. اور اے خداوند آج کے خداوند اس میٹنگ کے لیے تیرا شکر ہے خداوند, اس تھیم کے لیے خداوند. اے خداوند جو کہ خداوند ہر انسان میں خداوند جو بہت کامن چیز ہے خداوند, غصہ. اے خداوند اے خداوند تو فضل دے خداوند, آج کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے خداوند یہ جو گندی ناپاک ہے خداوند غصے کی اسپرٹ ہے خداوند, وہ ہم سب کی زندگیوں میں سے جاتی رہے خداوند. اے خداوند کوئی بھی انسان ہے خداوند غصہ نہ کرے خداوند. اے خداوند تو سب کی زندگیوں میں فضل کرنا ہے خداوند, کیونکہ اے خداوند یہ غصہ ہے خداوند روح کا پھل نہیں ہے خداوند. اے خداوند تو نے روح کا پھل خوشی, اطمینان, تحمل ہے خداوند دیے ہیں خداوند. تو نے روح کے پھل دیے ہیں خداوند. اے خداوند جو اے خداوند ان سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے خداوند وہ ڈیول کے فروٹس ہوتے ہیں خداوند. ہمیں فضل دے کہ ہم روح کے پھلوں پہ خداوند خوشی کو, اطمینان کو خداوند, ایمانداری کو, حلم کو خداوند, محبت کو خداوند اپنی زندگی میں رکھیں خداوند. اور اے خداوند کبھی بھی اے خداوند تیرے خلاف گناہ نہ کریں خداوند. اور اے خداوند غصے کی تمام تر اسپرٹس جو ہمارے اندر کام کرتی ہیں خداوند, جو شیطان کی طرف سے ہیں خداوند, ہم ایک ایک زندگی کو خداوند فضل دے کہ ہم اپنے غصے پر غلبہ پا سکیں خداوند. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو ہمیں اس طور سے خداوند تیار کرے خداوند, ہمارے دلوں کو کھول ہے خداوند, اس دلوں کی زمین پر ہے خداوند تو اپنا بسیرا کرے خداوند. اور اے خداوند آج کی پوری میٹنگ پر تیرا ہاتھ مانگ لیتی ہے خداوند, تیرے پاک کلام کے لیے خداوند, تیرے پاک کلام کو اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں خداوند. اور اے خداوند اس وقت ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے خداوند تیری حضوری میں آتے ہیں. اور اے خداوند ہم جانتے ہیں خداوند کہ تیرے پاس قدرت ہے کہ تو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے خداوند. ہم جانتے ہیں کہ تیرے پاس وہ قدرت ہے خداوند کہ تو ہے خداوند مردہ دلوں کو ہے خداوند اٹھا کھڑا کرتا ہے خداوند. تو بے جان روحوں کو اٹھا دیتا ہے خداوند. تو ہڈیوں میں اے خداوند تو مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے کی قوت رکھتا ہے خداوند. اے خداوند تو مردوں کو زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہے خداوند. تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند. اس وقت اے خداوند ہم اپنی بہن کو
اے خداوند ہنا کو، خداوند جن کا نام ہنا ہے خداوند، ان کو تیرے حضوری میں لے کر آتے ہیں خداوند. اے خداوند جو بھی ہے خداوند ان کے دل کے اندر خداوند جو مسئلہ ہے خداوند، اے خداوند تو اس مسئلے کو خداوند اپنے لہو سے اے خداوند ٹھیک کر دے اے خداوند. اے خداوند پیارے یسوع ناصری، جہاں پر تیرا لہو آ جاتا ہے خداوند، وہاں پر اے خداوند بیماریاں، لاچاریاں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے پیارے یسوع ناصری. جہاں پر تیرا لہو آ جاتا ہے خداوند، وہاں پر بیمار شفا پاتے ہیں خداوند. اور اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا کر اے خداوند اپنی بیٹی کو خداوند تو شفا دے خداوند، اور تیرا ہاتھ ہے خداوند ان کی زندگی پر ہے خداوند. اور بھی جتنے بھی خداوند بیمار ہے خداوند، بے روزگار ہے خداوند، تو ایک ایک زندگی کی خداوند ہر بیمار کو شفا دے خداوند، ہر بیمار کو تو اچھا کرے خداوند، ہر بے روزگار کو ہے خداوند تو روزگار عطا کر خداوند. ہر دل ہے خداوند جو اداس ہے خداوند، ڈپریشن میں ہے خداوند، غصے میں ہے خداوند، کسی بھی حالت میں خداوند زندگی ہے تو خداوند ایک ایک زندگی کو اے خداوند تو اپنے پاس لیا خداوند، ڈپریشن سے خداوند نکال دے ہر ایک زندگی کو خداوند. اے خداوند دنیا کی بھیڑ میں کھونے سے بچا دے خداوند، اور ہر زندگی خداوند ریپینٹ کرے اور اے خداوند تیرے پاس ہے اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے. یہ سب کچھ ہم مانگ لیتے پا لیتے تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے نام میں، آمین. او کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا، کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا. یاد ہے کہ ہم ڈالیاں ہیں، اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں پیوست رہیں گے تو ہم بہت سا پھل لے کے آئیں گے. اور اطمینان، تحمل جو غصے کا بالکل اپوزٹ ہے، وہ بھی ان پھلوں میں سے ایک پھل ہے. تو آئیں آج خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہوں تاکہ ہمارا غصہ وہ روح کے پھلوں میں تبدیل ہو، جو کہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی ہے. او جیڑیاں ڈالیاں پھل نہ دیندیاں، جیڑیاں ڈالیاں پھل نہ دیندیاں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ سڑ کے سوا ہو جانیاں. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا، کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا. تسی او میریاں ڈالیاں، کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا. تسی او میریاں ڈالیاں، جیڑیاں ڈالیاں پھل نہ دیندیاں، جیڑیاں ڈالیاں پھل نہ دیندیاں، سڑ کے سوا ہو جانیاں. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا، کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا. جنہ چر بوٹے نال ڈالی لگی رہندی اے، جنہ چر بوٹے نال ڈالی لگی رہندی اے، پھلاں تے پھلاں دے نال او تے سجی رہندی اے، پھلاں تے پھلاں دے نال او تے سجی رہندی اے. رکھدا خیال او دے باد والی، رکھدا خیال او دے باد والی، کردا اے مہربانیاں. جیڑیاں ڈالیاں پھل نہ دیندیاں، جیڑیاں ڈالیاں پھل نہ دیندیاں، سڑ کے سوا ہو جانیاں. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا، کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا.
पहचानिया तू जाना है बंदिया कम्मा तो पहचानिया तू जाना है मन विच भरिया जो लब्बा ते ले आना है मन विच भरिया जो लब्बा ते ले आना है बोल तेरे तस्वीर ने तेरी बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोली हानियां जेड़ियां डालियां फल ना दे दियां जेड़ियां डालियां फल ना दे दियां सड़ के सवा हो जानियां कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा तू भी मसीह दी कचहरी अंदर सोच ले तू भी मसीह दी कचहरी अंदर सोच ले सच दी गवाही नाल जिंदड़ी नू पहुंच ले सच दी गवाही नाल जिंदड़ी नू पहुंच ले ओदे बिना कोई मिटा नहीं सकदा ओदे बिना कोई मिटा नहीं सकदा तेरियां सबे परेशानियां जेड़ियां डालियां हल ना दे दियां जेड़ियां डालियां हल ना दे दियां सड़ के सवा हो जानियां कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसी ओ मेरियां डालियां तेरियां डालियां फल ना दे दियां जेड़ियां डालियां फल ना दे दियां सड़ के सवा हो जानियां कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा कहंदा ए मसीह मैं अंगूर दा बूटा हमारी ज़िंदगी जो है मसीह ज़िंदगी उसको लोग देखते हैं एक जिसे कहते हैं हम चलती फिरती बाइबल हैं लोग शायद बाइबल को तो ना पढ़ें लेकिन वो हमें देखेंगे हमारी पर्सनैलिटी को वो देखेंगे हमारे एटीट्यूड को देखेंगे वो लोग और यही सबसे बड़ा कलाम है कि हम किस तौर पे बिहेव करते हैं यीशु ने हमारी ज़िंदगी में क्या काम किया है लोग उसको सबसे ज़्यादा भर के देखेंगे तो लोगों को माफ़ करना और रूह के फलों में से वो जिस तरह जोने का खुशी मोहब्बत ये फल जब हमारी ज़िंदगी में होंगे तो लोग ऑटोमेटिकली खुदा के पास आएंगे कि ये कौन सा इत्मीनान है जो इन लोगों के अंदर है कि अगर कोई इन्हें लानत भी दे रहा हो तो ये फिर भी उसे माफ़ करने को तैयार हैं तो अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें और मैं ब्रदर जोनाथन से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो दुआ में हमें लीड करें और इसी तरह फिर हम हमें आगे गीत में लीड करें हालेलुया आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए तैयार करेंगे खुदावन से कहें या खुदावन मेरे कान खोल ताकि मैं तेरे रूह की आवाज़ को सुन सकूं तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने दिया कि तेरी हजूरी में आ सकें या खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है अफजल है बुलंद है खुदावन और है खुदावन आज ख़ासकर इस टॉपिक के लिए कि हम इस चीज़ पे फोकस कर सकें कि हमारी ज़िंदगी का रवैया हमारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें जो खुदावन को पसंद नहीं ख़ासकर गुस्सा है खुदावन तू है खुदावन रूह के शोले से है खुदावन रूह की आग से तमाम नापाकियों को तमाम गुस्से को भस्म कर डाल और है खुदावन हमारी ज़िंदगियाँ रूह का मस्कन हो ताकि रूह इसमें रूहुल कुद्दस इसमें बसेरा कर सके और जिस तरह तूने कहा कि मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा और दरवाजे को खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आके खाना खाऊंगा ऐ खुदा हमें तौफीक दे के गुस्सा तमाम वो चीज़ें जो तुझे आने से रोकती हैं खुदा उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें ताकि तेरे लिए दरवाज़ा खुले हमारे दिलों का और तू हमारी ज़िंदगियों में आके सुकूनत करे और ऐ खुदा हमारी ज़िंदगी ऐ खुदा रूह के मसा से ओवरफ्लो हो है खुदा
جو کہ اے خدا اور ان تک پہنچا سکے ہم اے خدا. تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خدا تیرا کلام دو دھاری تلوار ہے اے خدا, جو کہ اے خدا بے اثر واپس نہیں لوٹتا ہے خدا. جب تیرا کلام ڈیلیور کیا جائے تو اے خدا لوگوں کی اے خدا دلوں کو اے خدا وہ چینج کر سکے اے خدا, کیونکہ اے خدا ہمارا کام ہے بیج بونا, لیکن روح القدس کا کام ہے اس کو بڑھانا اور پھلدار کرنا ہے اے خدا. اے خدا یہ افیکٹو ہو میسیج, اور اے خدا بہت سی زندگیاں تبدیل ہوں, برکت پائیں اے خدا. اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور خدا ان سے کہیں گے, کلام میں لکھا ہے کہ ہم چاہے غیر زبانیں بولتے ہوں, لیکن اگر ہمارے دل میں محبت نہیں ہے, اگر غصہ ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو, اگر میں پیتل ہوں ایک ٹھن ٹھناتا ہوا, ایک بے پھل شجر لہلہاتا ہوا. میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو, اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو, اگر میں پیتل ہوں ایک ٹھنٹھناتا ہوا, ایک بے پھل شجر لہلہاتا ہوا. میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر میرے ایمان کی گر انتہا ہی نہ ہو, میرے ایمان کی گر انتہا ہی نہ ہو, پر محبت سے دل آشنا ہی نہ ہو, پر محبت سے دل آشنا ہی نہ ہو. میری منزل کا مجھ کو نشانہ ملے, میری منزل کا مجھ کو نشانہ ملے, گر محبت ہی نہ ہو میرے ہم سفر. میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر مال اپنا غریبوں میں بانٹوں اگر, مال اپنا غریبوں میں بانٹوں اگر, اور بدن بھی جلانے کو دے دوں اگر, اور بدن بھی جلانے کو دے دوں اگر, ایسی نیکی بھلا میرے کس کام کی, ایسی نیکی بھلا میرے کس کام کی, بن محبت سکی کچھ ہے یہ بے اثر. میں زبانیں فرشتوں کی بولوں اگر
غرض ایمان امید و محبت ہی ہے، غرض ایمان امید و محبت ہی ہے، اور تینوں ازل سے قائم ہی ہیں، اور تینوں ازل سے قائم بھی ہیں، پر محبت کا اعلیٰ مقام ان میں ہے، پر محبت کا اعلیٰ مقام ان میں ہے، بن محبت کہاں زندگی کا ثمر۔ میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو، اگر میں پیتا ہوں ایک ٹھنٹھناتا ہوا، ایک بے پھل شجر لہلہاتا ہوا۔ کون ہے جو محبت کی مانند ہوا، کون ہے جو محبت کی مانند ہوا، ہے خدا ہی محبت یسوع خدا، ہے خدا ہی محبت یسوع خدا۔ آؤ ہم سب محبت کی باتیں کریں، آؤ ہم سب محبت کی باتیں کریں، چھوڑ کے شیخیاں اور اپنے فخر۔ میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں محبت ہی نہ ہو، اگر میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر میرے دل میں محبت بھی نہ ہو، اگر میں پیتا ہوں ایک ٹھنٹھناتا ہوا، ایک بے پھل شجر لہلہاتا ہوا۔ میں زبان فرشتوں کی بولوں اگر۔ اب وقت ہے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں، آئیں ہم مل کے تھاٹ فار دا ویک آج کی سنیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قدوس اور جلالی نام میں آپ سب بہن بھائیوں کو سلام۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ غصہ جو ہے وہ کس طرح کی ایک بری چیز ہے، ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کو نیچے بھی گرا سکتی ہے، اور خداوند کی نظر میں اگر ہم اس پہ غالب آتے ہیں، اس غصے کے گناہ پہ غالب آ جاتے ہیں، تو خدا ہمیں جب ہمارے رویے کو دیکھتا ہے تو ہمیں بلندی دے دیتا ہے، لیکن اگر ہم غالب نہ آئیں تو پھر ہم پست ہو جاتے ہیں اور شیطان ہم سے خوش ہوتا ہے، اور پھر شیطان ہمیں ایسے اپنی بری چیزوں میں پھنسا کے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جو خواہش ہے وہی حاملہ ہوتی ہے، وہ گناہ کو جنتی ہے، اور جو آزمائشیں ہیں، خواہشیں ہیں، وہ گناہ کو بھی جنم دے سکتی ہیں، اور آزمائشیں اور خواہشیں وہ ہمیں خدا کی حضوری میں کامل کر کے پیش بھی کر سکتی ہیں کہ جب ہماری زندگی میں آزمائش آئی تو ہم اس پہ غالب آئیں، اور خداوند ہم نے بالکل ویسے ہی جواب دیا، ہم نے ویسے ہی اپنا رویہ رکھا، ہم نے ویسے ہی عمل کیا جیسا خداوند تجھے پسند تھا۔ ہم اپنے طالب علمی کے زمانے میں بہت سارے امتحانوں سے گزرتے رہتے ہیں، اور جب بھی ہم امتحان دیتے ہیں، اگر تو ہم نے اپنے سلیبس کے مطابق اچھی تیاری کی ہے، ٹھیک جواب لکھے ہیں، تو ہماری بلندی ہے۔ اگر ہم نے اپنی کتابوں کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا، کتاب کے مطابق ٹھیک جواب نہیں دیا، تو پھر ہم پست ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم غور کر رہے ہیں اس آزمائش پہ کہ اگر ایک انسان کے سامنے غصے کی آزمائش آتی ہے تو وہ اپنا کیسا رویہ دکھاتا ہے، کیا کلام کے مطابق وہ غالب آتا ہے کہ اس غصے کی آزمائش میں گر نہ جائے، اور غصے کی آزمائش میں شیطان کے مطابق اس کا جواب اگر وہ دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان اس کا مالک ہے۔ اگر غصے کی آزمائش میں وہ
خدا کے کلام کے مطابق آنسر کرتا ہے اور رویہ رکھتا ہے تو پھر خداوند اس کو اپنی نگاہ میں عزت دیتا ہے، سربلندی بخشتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 2 واقعات پیش کروں گی۔ ایک ایسا واقعہ جو غیر ایماندار ہوتے ہوئے ایک عورت نے ایک ایسا اظہار کیا غصے کے نتیجے میں جس کا نتیجہ بہت ہی برا نکلا، اور پھر ایک ایسے ایماندار شخص کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گی جس نے غصے کی آزمائش میں خدا کے کلام کے مطابق اپنا رویہ رکھا اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور خدا کی نظر میں اس نے عزت حاصل کی۔ تو سب سے پہلے ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں جہاں پہ غصے کی آزمائش نے حملہ کیا اور اس بہن نے غصے کی آزمائش میں گر کے شیطان کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق اس نے اس کو فیس نہیں کیا اس غصے کی آزمائش کو۔ تو یہ ایک بالکل درست واقعہ ہے، ہمارے اپنے خاندان کا ہے۔ میرے یہ کوئی 70s کی بات ہے، ارلی 70s کی۔ میرے ماموں جی، ان کو ہم پیار سے ماموں مونی کہتے تھے۔ تو ماموں جی نا اکثر ہی کہا کرتے تھے کہ چونکہ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں ذہنی طور پہ مطابقت نہیں ہے، اختلافات رہتے ہیں، تو میں نے اس طرح کی باتیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ میری بیوی جو ہے میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے مجھے اغوا کروا دے گی، مجھے مروا دے گی۔ تو وہ نا اکثر اوقات امی کو اس طرح کی بات بتایا کرتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ تو ایک دفعہ بقرعید کا وقت تھا، رات کافی ہو گئی تھی، اور ماموں جی اسی طرح سے نا ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے گھر جائیں، تو وہ ہمارے پاس ہی ہمارے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پر جب رات کافی ہو گئی تو پھر وہ گھر چلے گئے۔ تو جب بھی گھر گئی ہیں تو باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا، ماموں جی باہر دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے وہ کبھی گھر واپس نہیں آئے، اور نانی ماں نانا با ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ اس وقت میں دوسری جماعت میں پڑھتی تھی، اور امی جی ان کا بھی مجھے ایک واقعہ یاد ہے جب وہ اتنا رو رہی تھیں کہ جیسے دیوار سے ٹکریں مار رہی ہیں، کیونکہ ماموں جی لاپتہ تھے۔ پھر امی نے خواب میں دیکھا کہ 4 ہاتھی ہیں اور وہ ماموں کو پریس کر رہے ہیں اور ماموں جی ختم ہو گئے ہیں۔ تو اور وہ مامی جی کے 4 بھائی تھے جنہوں نے مل کے ماموں جی کے ساتھ ایسا کیا، اور اس غصے کا نتیجہ کیا نکلا کہ بیوی نے اپنے شوہر کو اغوا کروایا، مروا دیا، اور باپ کا سایہ بچوں سے جدا ہو گیا، اس کا اپنا سربراہ اس کے سر سے اٹھ گیا، لیکن غصے کے نتیجے میں یہ سارے حالات پیدا ہوئے۔ اب ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں جو بھائی بہجت بطارسہ کا آپ میں سے بہت سارے بھائی بہجت بطارسہ کو جانتے ہوں گے یا ان کا نام سنا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کنونشن میں بتایا، کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اردن کے تھے، تو کہتے ہیں کہ میری بہن ایک لڑکے کو چاہتی تھی، لڑکا اسے چاہتا تھا، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، لیکن لڑکے کا باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے، یعنی میری بہن سے شادی کرے۔ تو اس نے نا بھائی بہجت بطارسہ کی بہن کو قتل کروا دیا۔ اب بھائی چونکہ وہ خدا سے پیار کرتے تھے، اور اب انہوں نے نہیں چاہا کہ اسے کورٹ میں لے کے جائے، اور اس طرح سے یہ سارا معاملہ عدالت میں جائے۔ تو بس نا ان کے دل میں اس شخص کے لیے اتنا دکھ اور اتنی اداسی اور اتنی نفرت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے، تو جب کبھی وہ آدمی اس لڑکے کا باپ جس جگہ سے گزر آتا تھا، اگر بہجت بطارسہ اسے دور سے دیکھ ہی لیتے تھے تو وہ اپنا رخ بدل لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی سیمینار تھا تو انہوں نے محبت پہ کلام سنانا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں تیاری کر رہا تھا تو خدا نے کہا تو کلام نہیں سنا سکتا کیونکہ تیرے اپنے اندر محبت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ خداوند دیکھ، میں نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں نے کوئی کورٹ کچہری اس کے لیے اس طرح سے میں اسے لے کے نہیں گیا کسی جگہ پر۔ تو خداوند نے کہا کہ لیکن تیرے دل میں اس کے لیے تلخی ہے، کڑواہٹ ہے اور غصہ ہے، تو جا پہلے اس سے جا کے بات چیت کر۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے جا کے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ میں جب کلام تیار کر رہا تھا تو خداوند نے مجھے کہا کہ چونکہ تیرے دل میں اس کے لیے کڑواہٹ ہے تو جا پہلے اس سے جا کے بات چیت کر۔ تو جب انہوں نے اس کے ساتھ بات کی اور
خدا کی محبت کو اس کے ساتھ شیئر کیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی کڑواہٹ رہے، وہ اس نے کسی بھی طرح کا نقصان کیوں نہ ہمیں پہنچایا ہو۔ تو خداوند کا بہت بڑا معجزہ، خداوند کی حضوری وہاں پہ آئی، اور وہ شخص جس کے ساتھ بھائی بہجت بطارسہ نے بات کی، یعنی قاتل کے ساتھ، تو وہ قاتل نے بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور اس نے اپنے گناہ کا احساس کیا، اور بھائی بہجت بطارسہ اور وہ دونوں پھر ایک اچھے دوست بن گئے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب غصے کی آزمائش ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو ہم اس آزمائش میں اپنے سلیبس کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق اپنا رویہ رکھیں، منہ سے بولے جو خداوند کو پسند آتا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک سیدھی راہ یہ ہے جو خدا کے کلام کی ہے، اور دائیں اور بائیں نکلنے والی راہیں وہ ابلیس کی ہیں۔ وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں بہت ساری سوچیں ڈالے گا کہ اچھا تو اپنے آپ کو کمزور دکھا رہا ہے، تو دوسرے شخص کو اور اس طرح سے موقع دے رہا ہے کہ وہ اور اپنی بدی میں اور آگے بڑھے۔ لیکن ہم اگر اپنی سوچوں کو ایک طرف رکھیں اور دیکھیں ہمارے سلیبس کی کتاب میں کیا لکھا ہے اور اس کے مطابق آنسر کریں، یعنی اپنا رویہ رکھیں اور منہ سے بولیں اور اپنے دل سے خدا کے کلام کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے ویسے کریں، تو خداوند اس کے وسیلے سے معاشرے میں ہمیں عزت دے گا، اور پھر ہمارے اپنے اندر سکون ہوگا۔ نہیں تو ہمارے اندر سے اطمینان ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص ہمارے سے ناراض ہو۔ اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے، اس معاشرے میں اچھا ماحول قائم رکھنے کے لیے خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم محبت رکھیں، اور جہاں کہیں کڑواہٹ اور غصہ اور تلخی آئے تو خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں، بائبل کو دعا کرنا شروع کریں۔ خداوند آپ کو صحیح راہ دکھائے گا، محبت کی راہ دکھائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ Greetings to you in the mighty name of our Lord Jesus. خداوند یسوع مسیح کا بے بیان فضل ہمیشہ آپ کی روحوں کے اوپر ہوتا رہے۔ May the peace of the Lord be always upon your lives. تھینک یو روز، ایک خوبصورت باتیں شیئر کرنے کے لیے۔ And I thank Rose for sharing these things with us. یاد رکھیں کہ ہماری شخصیت ہمارے مختلف رویوں کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہے۔ Remember that our personality is made up of different reactions, different attitudes. ہمارے اندر محبت ہے، غصہ ہے، نفرت ہے۔ We got love inside us, we got anger, we got different types of things in our lives. اور یہ سارے ہمارے رویے مل کر ہماری شخصیت کو بناتے ہیں۔ And these all attitudes make up our personality. لیکن آج ان رویوں میں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غصہ۔ But today I want to mention and talk on anger. اور غصے کے بڑے نتائج بھی برے نکلتے ہیں۔ And anger has great outcomes which are not very good. یاد رکھے کہ غصہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے لاوا ابل رہا ہے۔ Anger is, we can compare it to a volcanic eruption. اور اگر تو یہ اس کے اندر رہے تو ٹھیک ہے۔ If volcano stays inside the mountain, it's safe, it's all good. لیکن جب وہ زیادہ ہی ابلتا ہے اور پہاڑ کو باہر نکل آتا ہے، But when it erupts and starts coming out of the mountain, اور بڑی تباہی مچا دیتا ہے۔ it causes a great damage. اور غصہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ And anger is likewise the same thing. اور خداوند کے کلام میں سے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، زبور 37 اس کی 8 آیت۔ I want to read from Psalm 37 verse 8. یہاں پر لکھا ہے، قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ It says, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ غضب جو ہے یعنی بہت زیادہ غصہ، اس سے صرف برائی نکلتی ہے۔ Here we are told that anger only leads to bad outcomes, destruction. تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ That's why we have to manage and we have to watch out for that. کیونکہ یہ ہمارے بہت سے خوبصورت پیاروں کو تباہ کر سکتی ہے، Because it can destroy beautiful relationships. اور اس لیے اس پر نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ That's why it's very important to keep an اور eye on خداوند this. کے کلام میں سے ایک اور افسیوں کے خط میں سے اس کے 4 باب کی 4 میں سے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ I also want to read from Ephesians chapter 4
Ephesians chapter 4 اور اس کی 26 آیت ہے. and verse 26. اور یہاں پہ لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے. So reading from verse 26, it says, "In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry." بائبل ہمیں بتاتی ہے غصہ تو کرو، غصہ آ بھی جاتا ہے اور زیادہ تر غصہ ہی آتا رہتا ہے. And Bible says it's all right to be angry, but do not sin in your anger. اور یہ اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. But what is the next part of this verse, that you can be angry but do not sin? اب گناہ کیا ہے؟ Now what is sin? اور گناہ یہ ہے کہ جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پیشتر تمہاری خفگی جاتی رہے. As Bible says that before the sun goes down, don't let your anger stay within you. لیکن اگر ہم غصے کی حالت میں ہی سوتے ہیں But if we are angry and that's the condition we sleep in, اور غصے کی حالت میں بیزار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، and we are getting frustrated and that's the condition we wake up as well, تو یہ گناہ ہے. now that is sin. اب یہ غصہ ہمیں گناہ کی طرف دھکیل رہا Now ہے. that anger is leading us to sin. اب اس میں سے برائی نکلے گی. Now it will only have bad outcomes. میں خدا کے کلام میں سے ایک واقعہ پڑھنا چاہتا I ہوں. want to read an incident یہ from the پیدائش Word کی of God. کتاب، جینیسس کی کتاب، اس کے 4 باب میں اس کا ذکر ہے. In Genesis chapter 4. یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے، میں دوسری آیت سے پڑھتا ہوں. پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا ان کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹھے بچوں کا، کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ. قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. Reading آمین. from verse 2, this is Genesis chapter 4, starting from verse 2, it says, "Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Now Cain said to his brother Abel, Let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him." Amen. Amen. اب دیکھیں، ہم سارے اس واقعے سے، اس سٹوری سے اچھی طرح واقف ہیں. Now we are all well aware of this story. یہ فرسٹ ٹائم، یہ پہلا واقعہ تھا کہ زمین کے اوپر انسان بہت ہی زیادہ غصے کے اندر آیا. This is the first incident where man was very angry on this earth. اور خدا جانتا تھا کہ غصے کے نتائج کیا نکلتے ہیں. And God knew what are the outcomes of anger. اور قائن کیوں غضبناک تھا؟ And why was Cain angry? کیونکہ اس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا. Because his offering wasn't accepted. لیکن اس کے باوجود خدا نے اسے ایک اور موقع دیا. But God still gave him another chance. خدا نے کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو خدا کی نظر میں مقبول ہوگا. He said, if you do what is right, will you not be accepted in the eyes of the Lord? لیکن قائن جو تھا وہ بہت ہی زیادہ غضبناک تھا. But Cain was very furious. اور چونکہ خدا جانتا تھا کہ غصے کے نتائج کیا نکلتے ہیں، And because God knew what are the outcomes of anger, اس لیے خدا فوراً آسمانوں سے نیچے آیا. that is why God came immediately from the heavens. He came down to the earth. اور خدا نے آ کر قائن سے بات کی. And he spoke to Cain. اور خدا اسے بتا رہا تھا کہ تجھے غصے کو ترک کرنا And چاہیے. he warned him that you should leave your anger. کیونکہ اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا تو دیکھ
گناہ دروازے کے باہر دبکا بیٹھا ہے، یعنی غصے کی حالت میں کبھی بھی باہر نہ جائیں. Because God warned him that if you stay angry, then sin is crouching at your door. دیکھیں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ غصے کی حالت میں باہر نکلیں I گے want to tell you, if you are angry and you go outside, آپ بہت زیادہ میس کر دیں گے you can cause a great deal of اور destruction. آپ بہت زیادہ دکھ کے اندر پریشانی کے اندر جا سکتے And ہیں. you can go into great trouble and you can create a great mess. اور پھر کیا ہوا، بائبل میں لکھا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابل کو کہا کہ آؤ کھیت کو چلیں. And as we read that Cain said to his brother Abel to go out in the field with him. یہاں پر نہیں لکھا، شاید یہ 2 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد کا واقعہ ہے. We don't know the time frame, the difference between this incident and when Cain took Abel to the field. اور لیکن وہ ابھی تک اسی کیفیت کے اندر، اسی غصے کے اندر تھا. But we know that he was still angry. He still held that grudge against him. ایک اور بات خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، One more thing I want to share with you, being a man of God. کبھی بھی غصے کے اندر کوئی فیصلے نہ کریں. Never make a decision in your angerness. اور قائن نے بڑا غصے کے اندر فیصلہ کر لیا And Cain, he made a decision when he was angry. اور اس نے کھیت میں لے جا کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. And he took his brother to the field and he killed him. اب دیکھیں ابھی دنیا ہے ہی کتنی ہے، And we see that the world was very small at the time. اور صرف قائن تھا، حابل تھا اور آدم اور حوا تھے. 4 لوگوں پر مشتمل پوری یہ دنیا تھی. It consisted of 4 people. We can see that Cain, Abel, Adam and Eve. اور اگر مردم شماری والے ہوتے تو وہ 5 منٹ میں ہی اپنا سارا کام پورا کر لیتے. If people were there for census, they could finish up their task in 5 minutes. تو چھوٹی سی دنیا ہے، چند لوگ خاندان کے پوری دنیا ہے. We can see there is only a small world, one family. اور ان کا آپس میں کتنا پیار ہونا چاہیے. And how much should they love each other? لیکن غصہ جو ہے، But we can see that angerness, جب کبھی کوئی شخص غصے کی اگلی حالت غضبناک ہے، and now the next stage of angerness is being frustrated. جب بہت زیادہ انسان غصے کے اندر آ جاتا ہے، We see that when a person becomes too angry, اس وقت جسم کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، then what starts taking place in the body? آپ کا خون جو ہے وہ کھولنا شروع کرتا ہے Your blood starts boiling, اور اس کا اثر آپ کے دماغ کے اوپر and ہوتا that ہے. affects your mind. ایسا جیسے آپ کا یہ غصہ آپ کے دماغ کو بند کر دیتا ہے. As if that angerness closes your mind. لیکن یاد رکھے غصے کے اندر باڈی کے اندر اور بھی نقصان ہو سکتا ہے. But remember that when you're angry, it can cause another destruction in your body. اور وہ کیا ہے، غصے کے اندر جب آپ کا بلڈ بہت زیادہ کھولتا ہے، And when your blood is boiling a lot, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا your ہے blood pressure starts shooting up. اور آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے It can lead to brain hemorrhage, اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. can cause heart attack. آپ کی کڈنی فیلئر میں، آپ گردوں کے فیل ہونے میں جا سکتے ہیں. You can go into kidney failure as well. اور یہ سب کو بہت زیادہ غصے کے اندر ہوتا ہے. And this all takes place when you're very angry. لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. But this is a time when a person needs to control themselves. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ غضبناک نہ ہو، اس سے برائی نکلتی ہے. Because Bible says that do not be frustrated, because that only leads to more bad outcomes. کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اب آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. Because this is the time when you need to control and manage yourself. اور خداوند کے کلام میں سے And from the word of the Lord, آئیے ہم تھوڑی سی حکمت لیتے ہیں خدا کے کلام سے. let's get some wisdom from the word of the Lord. امثال کی کتاب In Song of Solomon, پرووربس اور اس کا 14واں باب خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. we'll see Proverbs chapter 14. اگر آپ کے پاس کاپی اور پین ہے تو پلیز ان حوالہ جات کو ضرور لکھیں. If you have a notepad, you can please note this down. اور ہم 29ویں آیت کو ورس 29 کو دیکھیں گے. We'll read from verse 29. یہاں پر لکھا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے، پر وہ جو جھکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے. It says, whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. اب دیکھیں غصے کے اندر کون شخص نہیں آتا. Now,
everyone we can see in the world, they become angry. हम सभी गुस्से में आते हैं. We all become angry. मैंने अपने बेटे जोनाथन को गुस्से में देखा है. My dad is saying he's seen me in anger as well. मैंने अपने छोटे बेटे इमसिया को गुस्से में देखा है. He has seen his little son in anger as well. और मैं अपने बड़े बेटे मुकद्दस को गुस्से में देखा. As well as the older son, he has seen in angry. मैंने अपनी वाइफ को, अपने आप को, मैंने अपने सारे बहन भाइयों को गुस्से के अंदर देखा He है. has seen his wife as well as himself and all his brothers being angry. लेकिन यहाँ पर एक फर्क जरूर आता है. Now there is a difference here. यहाँ पर लिखा है कि जो अक्लमंद है, It इस says- आयत में लिखा है, Whoever is wise. यहाँ पर लिखा है जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है. It says whoever is patient has great understanding. यानी कि जो अक्लमंद है उसको पता है गुस्सा मुझे आया है, That we can see that a person who is wise, they know that they are angry, और उसको पता है कि अब मेरे सामने कौन खड़ा है, and now they know who is standing in front of them. और उसको पता है अगर मैं फट पड़ा या बहुत ज्यादा गजबनाक हुआ, गुस्से का इजहार किया, And they know if they start erupting, they start spitting out what they have in their heart, तो उसको पता है इसके नताइज क्या निकलेंगे. they know that it will cause great damage. याद रखे बाज का था हमारे गुस्से से भी ज्यादा हमारे सामने जो लोग खड़े हैं वो बहुत कीमती हैं. Always remember that sometimes more important than our anger are the people who are in front of us. और अगर हमने उस वक्त अपना लावे का मुंह खोल दिया गुस्से का इजहार कर दिया, And if it starts erupting at the time, तो फिर हम वो कीमती लोग खो देंगे. we can lose those important people very easily. अब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कीमती लोगों को खोया है, I have lost very important people in my life और ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है. just because of my misunderstanding. और लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है But here we see जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है. whoever is patient has great understanding. और गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. It is very essential and important to control anger. देखें जेलें जो हैं वो भरी हुई हैं. We see that the prisons are full. क्यों? Why is that? सिर्फ गुस्सा आया लेकिन वो उस पर कंट्रोल ना कर सके, Because anger came upon them and they couldn't control it. और वो मार धाड़ उन्होंने शुरू कर They दी, started fighting and grumbling. और उन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया, They caused a great damage, जिसकी वजह से वो उनको जेल जाना which is पड़ा. why they had to go to prison. मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ. I want to share one incident with you. और ये इस वाकये से मैं ज़ाती तौर पर मैं इससे वाकिफ़ हूँ. And I have witnessed this one myself. मेरी कलीसिया का एक नौजवान था, There was one young man of my church, और उसका बड़ा भाई जो था वो अपनी माँ और बहन के साथ किसी को मिलने के लिए गया. and his older brother went to meet someone with his wife, और- with his sister and his mom. जब वो उस इलाके के अंदर पहुँचे And when they reached in that place, तो जब वो उस घर में दाखिल होने वाले थे अपने रिलेटिव के घर, when they were about to enter that house of the relative, तो वहाँ पर कुछ गली में नौजवान खड़े थे. and there was some young man standing in the street, तो उनमें से किसी ने उसकी बहन को छेड़ा. and someone harassed his sister, सो उस नौजवान ने इस चीज़ का नोटिस लिया. and that young man, he took notice of that, बिल्कुल नौजवान था, and he was young, 23-24 साल की उम्र, about 23-24 years of age, और उसकी बहन को छेड़ा. and his sister was being harassed, वह बड़ा गुस्से के अंदर आया, and he was very angry. और उसने अपनी माँ को बहन को अपने रिलेटिव के घर छोड़ा, He left his mom and his sister into the house of और the relative, उनके किचन में से उसने एक छुरा उठाया, and he took a big knife from their kitchen, और आकर जिस नौजवान ने आवाज़ कसी थी, and the person who harassed his sister, और आकर उसने उसके बिल्कुल दिल के ऊपर सीने के अंदर वो छुरा घोंप दिया, and he stabbed that person, that young man who harassed his sister, और वो नौजवान जो था बिल्कुल ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई. and on the spot the person died, और उस नौजवान को अरेस्ट कर लिया गया, and the person who stabbed that man, he was arrested, और उसको 25 साल की सज़ा दे दी गई. and he was in prison for 25 years. देखें, सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने की बात थी. So it was only about just controlling the anger. और मुझे पता है आप अगर अपने ख़ानदान के अंदर देखें And I know that if you look in your family,
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح بڑے واقعات ہیں غصے کے. that there are many incidents of angerness. جیسے قائن نے سکے بھائی نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. We see that brothers, Cain killed his brother Abel. یہ غصہ جو ہے یہ رشتوں کو نہیں پھر دیکھتا. Then we can see that anger, he doesn't care about any relations. جب یہ غصہ غضب کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے, When that anger turns into wrath, تو یاد رکھیں اس وقت پہ سارے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. then all the relations, they are finished at اور the یہ time. غصہ آپ کے دماغ کو مکمل طور پر کنٹرول کر Because it لیتا ہے, occupies your mind fully اور پھر یہ صرف تباہی اور تباہی لے کر and آتا ہے. only leads to destruction and تو destruction. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ بڑا عقل مند ہے. That is why it says whoever is patient has great understanding. یعنی جو غصے کو پی لیتا ہے It means that a person who just swallows their anger اور وہ غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. and controls their anger. میرا خیال ہے دنیا کا سب سے بڑا بہادر شخص وہ ہے. I think the most brave man of the world is that person who can swallow his anger. لیکن جو کنٹرول نہیں کر سکتا, But the person who can't control it اس کا مطلب ہے وہ وائز نہیں ہے, means that they're not اس wise, کا مطلب وہ بہادر نہیں ہے, they are not brave کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا. because they can't control. یاد رکھیے ہمیں اپنے سارے رویوں کو کنٹرول کرنا ہے, That means we need to control all our attitudes. اور غصے کو کنٹرول کرنا تو بہت ہی ضروری ہے. And especially anger, controlling that is very important. اور دیکھیں بعض کا ہمیں غصے والے شخص کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Sometimes we have to confront someone who is very یہ angry. نہیں کہ ہم ہی ہر وقت غصے کے اندر رہتے It ہیں, doesn't mean that we are always in frustration or anger. لیکن بعض کا ہمیں ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑ But جاتا ہے sometimes we have to face someone who is angry. کہ جو بڑے غصے کے اندر آ گیا ہے, First, they are very angry. اور اکثر ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. We have to face that very often. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا So چاہیے؟ what should we do at that time? آئیے خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے We'll see from the word of the امثال Lord. کی کتاب بک آف We will پرووربس stay on book of Proverbs. اور اس کی 15واں باب اور اس کی پہلی آیت. We will read chapter 15 verse 1. یہاں پہ لکھا ہے نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. We see it says a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. آپ دیکھیں اگر آپ کو کسی غضبناک آدمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, So now we see if you have to confront someone who is very angry, بے شک وہ آپ سے کمزور ہے, doesn't matter if they are weaker than آپ you. بہت زیادہ زور آور ہیں, You may be very strong, لیکن ایسی سچویشن میں اگر آپ بھی غصے کے اندر آ but گئے, in that situation, if you also become angry yourself, ہو سکتا ہے آپ اس دوسرے شخص کا بہت زیادہ نقصان کر دیں. maybe you can cause a great deal of damage to that person. تو کلام مقدس ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ But what does the word of Lord say? خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ امثال کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ نرم جواب قہر کو دھیما کر It دیتا ہے. says a gentle answer turns away wrath. نرم جواب It says a gentle answer, یعنی سافٹ ورڈ. meaning کہ جو نرم زبان ہوتی ہے. تو ایسے حالات کے اندر جب آپ غصے والے شخص کے سامنے کھڑے ہیں So in that case, if you are standing in front of a person who is angry, تو اپنے اوپر کنٹرول رکھیں make sure you control yourself. اور اپنے الفاظ کو سافٹ رکھیں Keep your words soft. اور آپ کرخت نہ ہوں. Don't be harsh. اور اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں And what does that mean if you have that patience, that attitude? کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے عقل مند That شخص means ہیں you are a very wise person اور اس کا مطلب ہے آپ زور آور ہیں, and you are more strong آپ نے اپنے رویے کو کنٹرول کر because لیا ہے. you have controlled your. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے And secondly, the person standing in front آپ of you, اس کے اور اپنے رشتے کی ویلیو کو جانتے ہیں and you know the value of their relation and your relation, اور آپ اس ریلیشن شپ کو قائم رکھنا and چاہتے ہیں you want to maintain that relation. اور اس لیے آپ عقل مند ہیں اور آپ سافٹ ورڈ یوز کر That's رہے why ہیں. you are using a soft word because you are very wise. جب کبھی ایسے حالات کا سامنا ہو Whenever you face those situations, سافٹ ورڈ کو بولیں, always use gentle یہ answer قہر کو دور کر دیتے ہیں. because that will turn away wrath. آئیے خدا ان کے کلام میں ایک اور آیت دیکھیں Let's look at another verse from اور the word of اسی God. چیپٹر کے اندر امثال 15ویں باب We'll stay on Proverbs chapter 15. اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے In verse 18 it says, غضب ناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا
مٹا دیتا ہے. It says a hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. ہاں تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جو دھیما ہے جو قہر نہیں کرتا It says that person who is soft, he doesn't get angry. تو وہ جھگڑے کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے جھگڑا. He finishes all the quarreling. سو اس لیے اس وقت دھیمے خوبصورت سافٹ ورڈ That رکھیں. is why at that time being gentle and having soft tone is very important. اور پھر خداوند کے کلام میں ایک اور ہمیں نصیحت کی گئی ہے, And we are also advised another thing in the اور word of the یہ Lord. جو ہے یہ واز کی کتاب And this is واز بک آف ایکلیسیاسٹس, this is from book of Ecclesiastes اور اس کا 10واں باب and chapter 10. اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, We see in verse 4. اگر حاکم تجھ پر قہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ, کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے. It says, if a ruler's anger rises against you, do not leave your post. Calmness can lay great offenses to rest. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ غصہ کرنے والے غضب والے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں Meaning that if you are standing in front of someone who is very angry, تو نرم زبان رکھیں, نرم الفاظ رکھیں, always have soft words, have sweet tone, اور اپنی جگہ نہ چھوڑیں. and do not leave your post. یہ بائبل کہتی This ہے, is what the word of the Lord بائبل says. کہتی ہے اپنی جگہ نہ چھوڑ. It says, do not leave your post. تو اس سے کیا ہوگا What will that do? کہ غضب جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. What that will do is that it will finish up the anger. اور پھر ایک اور ہم دیکھیں گے اسی باب کے Staying on the same chapter, we will look at another verse. 7ویں چیپٹر کو ہم دیکھیں گے, I will actually look at Ecclesiastes chapter 7 اور اس کی 9ویں آیت. and verse 9. اور یہاں پہ لکھا ہے, تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر, کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے. It says, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. اور اس لیے خدا کے کلام میں یہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو کہا گیا That's ہے why it is directed to you and to me and to everyone. کہ کبھی بھی اتنی جلدی غضب نہ ہو جائیں, غصے میں نہ آ جائیں. To not be provoked very easily. کیوں؟ کیونکہ یہ بائبل کہتی ہے یہ کن کا سائن ہے, یہ بے وقوفوں کا, احمقوں کا سائن ہے. Because it is, it shows up who is foolish. وہ جو بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, یہ احمقوں کی علامت ہے. Person who becomes angry very quickly, it shows up how foolish they are. تو اس لیے خدا کے کلام میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ خفا ہونے میں جلدی نہ کر. That's why we are advised to not be provoked very easily. ہو سکتا ہے ہم حالات سے واقف نہ ہوں, Maybe we don't know the condition, the situation. تو اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ تو خفا ہونے میں جلدی نہ کر. That's why the word of the Lord says to not be provoked very quickly. اور پھر ایک اور آیت افسیوں کے خط کے اندر ہم دیکھیں گے, Now we see in Ephesians, اور اس کا 4 باب, افسیوں 4 باب کے اندر, we'll see Ephesians chapter 4. اور یہاں پر اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, We'll see verse 31. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی, ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے. It says, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. دیکھیں یہ خدا ان کا رول قدس بلیورز کو کہہ رہا ہے This is what the Holy Spirit is saying to us believers. کہ ہر قسم کا غصہ اور بدخواہی ہم سے دور کی جائے. That all kind of bitterness, rage and anger, brawling and slander should be gone away from us. یہ کس طرح ممکن ہے؟ And how is that possible? کیونکہ یہ تو ہماری شخصیت کا ایک حصہ ہے غصہ. Because that is part of our human nature to be angry. صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حل ہے, There is only one way. اور وہ ہے کہ اگر رول قدس ہم میں سکونت کرے, And that is if the Holy Spirit resides within اگر us. پاک روح ہمیں کنٹرول کرے, If the Holy Spirit controls us. اگر پاک روح ہماری مدد کرے, If the Holy Spirit helps us. اور اگر ہم پاک روح کو موقع دیں, And if we give him opportunity, if we اور give him اگر ہم chance, خدا کے رول قدس کو کہیں if we allow the Holy Spirit کہ پیارے پاک روح تو میری اس حالت پر قبضہ کر لے, and ask him that Holy Spirit to
take control of this habit of मैं mine. बहुत हर्ट हुआ हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है, I'm very hurt and I'm getting angry. और पाक रूह मैं चाहता हूँ कि अब तू मेरे ऊपर अपना टेक ओवर And कर ask ले, the Holy Spirit to take over your life. क्योंकि अब मैं शायद अपने से कंट्रोल ना कर Because सकूं, I might not be able to control myself. और इसलिए मुझे तेरी मदद की That's जरूरत why है। I need your help. और बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया And the जाएगा, word of Lord says, ask and it shall be given to और you. जब आप मदद मांगेंगे, And when you ask for help, आप आसमानों से मदद मांग रहे you हैं, will ask help from the heavens. तो खुदा आसमानों से मदद भेजेगा, And God will send help from और heaven. खुदा आपकी मदद And करेगा He will help you. कि आप अपने उस गुस्से वाले रवैये पर काबू So पा that सकें, you can control and overcome that anger. और खुदावंद आपको संभाल लेगा। And He will take control of you. और उसका वादा है कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुमसे दस्तबरदार And होऊंगा। that is His promise that He will never leave us or forsake us. देखिए हमारा जो खुदा है, That is why we see that our God, उसके बारे में लिखा है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। He says that He is slow to anger and abounding in grace. तो खुदा जो है वो कहर करने में यानी बहुत कम हमारे ऊपर गजबनाक होता है, You see that God Himself is He rarely gets angry with us. लेकिन हर वक्त वो अपनी शफकत को, अपने प्यार को, अपनी मेहरबानी को हमारे ऊपर निछावर करता We see रहता है। that more than being angry, He shows His grace, His love to us always. तो यही हमारे अंदर खुदा की नेचर होनी चाहिए। And we should have that nature of God और within us. फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 आयत में लिखा And है, in Philippians chapter 5 verse 2 it says, चैप्टर 2 वर्स 5, chapter 2 verse 5 और it वहाँ पे says लिखा है कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। that have that attitude which Christ had. यानी हमें इमिटेटर, हमें नकल बनने करने वाला, मसीह की नकल करने वाला बनना है। Meaning that we should be imitator of Christ. हमें बिल्कुल मसीह की मानद बनना है। We should be like Christ. आप देखिए जब मसीह सलीब के ऊपर था Now we see that when Jesus was on और cross, उसे बहुत ज्यादा लहू लुहान And किया गया he was bleeding, he was beaten up very और वो badly. बड़ी दर्द के अंदर था, He was in great pain. और फिर वो जो लोग जिन्होंने उसे इस हालत तक पहुंचाया था, सलीब के नीचे उस पर ताने दे रहे थे। And people who did all this to Jesus, they were saying bad things to Him as well. लेकिन फिर भी उसने सलीब पर पहला कलमा अदा किया, But still, in his first words on the cross, he said ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते that, हैं। Father, forgive them because they do not know what they are doing. और बाइबल में हमें कहा गया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। And in the word of the Lord, it is said to us that have the same attitude which Christ had. अगर ऐसा हमारा रवैया होगा, If we will have this attitude, ना सिर्फ ये हमारी अपनी सेहत के लिए, it will not only be beneficial for our own health, बल्कि हमारे जो करीब प्यारे हमारे प्यारे हैं, but even for the people, our loved ones around us. उनके साथ भी हमारी रिलेशनशिप को, रिश्ते को खूबसूरत It बनाएगा। will make our relationship more beautiful with them. और जो खुदा ने लोग हमारे इर्द गिर्द रखे हैं, And the people which God has provided around us, वो भी एक सुकून का सांस लेंगे they will be living in peace as well. और वो भी हमारी वजह से बरकत They पाएंगे। will be blessed through us. तो इसलिए इस रवैये के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, That is why it is very important to overcome and control this attitude of anger. क्योंकि देखिए थोड़े से, जैसे थोड़ी सी आग से पूरा जंगल जल जाता For है, example, a small fire can lead to the whole forest being lit up by the fire. और उसी तरह थोड़ा सा गुस्सा जब आता है In the same way, when we have even little anger, और अगर हम इस पर कंट्रोल ना करें, and if we cannot control ये that, बड़ी तबाही मचा it सकता है। will cause great damage. देखें आग कितनी बड़ी बरकत की बात है, We see that fire is a blessing, लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो but जाए if it becomes out of control, तो ये कितनी तबाही मचा देती है। it can cause a great destruction. बिल्कुल गुस्सा यही है मेरे अजीजों। Anger is like same thing. तो इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बड़ा ज़रूरी है। That is why it is important to have that in control. सो मेरी दुआ है खुदा इसको आपको ऐसी गलबे वाली ज़िंदगी दे So it's my prayer that may you become overcomers और खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। and the Lord bless you abundantly. आइए हम दुआ करते हैं। Let's pray. और मुझे बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें मिली हैं फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए से, And I have received very
and a great number of requests from Messenger, WhatsApp, اور وہ اتنے زیادہ نام ہیں and there are so many names. اور وہ ان کو ایک ایک نام کو بیان کرتے ہوئے تو مجھے شاید 2-3 گھنٹے لگ جائیں. And if I start saying one by one all the names, it might take me 2-3 hours. تو اس لیے میں سب کے لیے ایک باری دعا کرتا But ہوں. I want to pray for all of you in one go and together. آسمانی باپ، Dear Lord, ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے being in the name of the Lord Jesus ہم Christ, تیرے فضل کے تک کے سامنے آتے we ہیں come before the throne of your grace, اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں and we thank you کہ تو نے ہمارے اندر خوبصورت رویے رکھے ہیں that you have kept within us beautiful attitudes اور یہ سارے مل کر ہماری ایک شخصیت کو which بناتے ہیں. build up and make up our personality. اور پھر اے خداوند تو نے اپنا کلام ہمیں دیا And you have also given us your کہ word, ہم ان رویوں کو کس طرح برکت کی صورت میں بنا that سکتے ہیں، how can we turn these attitudes into blessing, اور ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. and we thank you for that. ہاں خداوند، ہم اکثر اپنے بچوں پر بھی غصہ کرتے ہیں Dear Lord, we know that often we are also angry with our اور children, وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ محبت میں ہو رہا ہے. and they also know that it is because of love. خداوند ہمارے غصے کے اندر بھی محبت کا اظہار ہو. But Lord, even in our anger, may it show love, خداوند ہمارے غصے کے اندر محبت زیادہ چھائی رہے. and it will reflect the love of Christ even when we are angry. سو باپ، میں تیری منت کرتا ہوں اس وقت جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں And it's my request, Lord, that people who are watching us right now, انہیں یہ برکت دے please give them this grace, تاکہ باپ یہ اپنے رویوں کو، خاص کر غصے کو کنٹرول کریں، that may they be able to control their attitudes, especially anger. کیونکہ تو نے اپنے کلام میں فرمایا ہے جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ بڑا عقل مند ہے. Because your word says that whoever is slow to get angry, he is very wise. سو باپ انہیں بڑی برکت دے. Please bless them. تیرا آسمان ان کے لیے کھلا May your رہے، heaven be open for ان کی them, ساری روحانی جسمانی ضرورتیں پوری ہوں، and may their heavenly and worldly needs be met through اور your grace. جتنی درخواستیں دعا کی آئی ہیں And all the requests which have come through, میں ان ساری درخواستوں کو تیرے فضل کے تک کے I سامنے place لاتا ہوں all those requests اور before your ایک throne, ایک کے لیے منت کرتا and I ہوں. pray for each one. اے خدا، ایک ایک دعا کا جواب دے دے، Please answer each and every prayer. ایک ایک کی زندگی میں معجزہ کر دے. Please do a great miracle in their یسوع lives. کے نام سے بندن ٹوٹ جائیں، All the chains may be broken in the name یسوع of کے Lord, نام سے بیماریاں جاتی and رہیں، the sicknesses may go away. یسوع کے نام سے غربت جاتی رہے، May the poverty go away in the name of یسوع Jesus کے نام Christ, سے ساری ضرورتیں پوری and ہوں. all the needs may be met. اور اے خدا انہیں بڑی برکت دے Please bless them جو اس abundantly. وقت ہمیں واچ کر And رہے people ہیں، who are watching us جو right بھی ان now, کی نیڈ ہے، may whatever their needs میں may be, منت کرتا ہوں اے I باپ، request you, Lord, یسوع کے نام سے یہ پوری ہو جائے please fulfill them. اور تیرا آسمان کھل جائے And may your heavens be اور open, تیرا جلال ظاہر and your ہو، glory shine. بندن ٹوٹ جائیں Chains may be broken, اور اے خدا بڑی برکت دے and bless them یسوع کے نام سے، in the name of Lord. آمین. Amen. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے. آمین. God bless you all. اور one thing I want to request you, if you are truly blessed, please پھر اس کو میسیج کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ وہ بھی برکت پائیں. اور جو بھی کبھی آپ کی درخواست کوئی آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج کے ذریعے سے اپنی درخواست ہمیں بھیجیں. ہم اپنی پرسنل دعا میں بھی آپ کی درخواست کو رکھیں گے اور آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. God bless you. Have a wonderful and blessed week. آمین.